بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ کی خدمت میں الکافی کتاب الایمان والکفر کے ضمن میں وارد ہونے والی اخلاق اسلامی سے متعلق احادیث کی شرح ذکر کی جا رہی تھی۔ گزشتہ دروس میں ہم باب العفت کو مطالعہ کر رہے تھے اور اس کے ضمن میں وہم کا موضوع آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ محرم الحرام کی آمد ہے، بعض ممالک میں آج ایک محرم الحرام اور بعض میں آج ایک محرم الحرام کی شب ہوگی۔ یہ مہینہ اسلام کے مقدس مہینوں میں شمار ہوتا ہے اور زمانے جاہلیت ہی سے اس مہینے کا تقدس لوگوں کے درمیان اور قوموں کے درمیان موجود تھا۔ تقدس ہر شے کا اس کے مطابق ہوتا ہے، جیسے انسان کا تقدس اس کے آداب اور احترام میں ہے کہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو کا احترام کیا جائے۔ مہینے کا تقدس سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے میں ایسے اعمال نہ انجام دیے جائیں کہ جو کسی بھی مہینے کو ایک قباحت اور کراہت کے ساتھ متصف کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال اور اسی طریقے سے مختلف طرح کی انسانیت سوز واقعات کا جنم دینا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک مہینے کے تقدس کو پامال کر دیتی ہے اور ایک جگہ کو بھی پامال کرتی ہے۔ لہذا اسلامی تعلیمات جو مشرکین کے درمیان میں بھی پرانی دینی اقدار باقی رہ گئیں، ان میں سے ایک محرم الحرام کا تقدس اور اس کا احترام تھا۔ یعنی اس مہینے میں انسانی جانوں کا تلف کرنے سے ہاتھ روک دیتے تھے، جنگ و جدال ختم کر دیتے، امن و امان کا قیام کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ عہد و پیمان اور صلح صفائی کے ساتھ اس مہینے میں رہا جائے۔ یعنی اس مہینے کو انسانیت کے مظاہر میں سے ایک مظہر کے طور پہ آشکار اس مہینے کے اندر اعمال کو عموماً قومیں انجام دیا کرتی تھیں۔ لیکن دین اسلام نے جہاں اس مہینے کی حرمت کو باقی رکھا اور اسے ان مہینوں میں قرار دیا کہ جن میں قتل و قتال اور جنگ و جدال کو حرام قرار دیا گیا ہے، وہاں پر ہی اس مہینے کی حرمت کو پامال کیا گیا اور بدترین طریقے سے پامال کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کو قتل و غارت کا نشانہ بنایا گیا، ان پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے اور خون بہایا گیا کہ جو سب چیزیں جو دیگر قوموں میں بھی ممنوع تھیں اور دین اسلام کی شدید ترین مخالفت اور تعلیمات کی پامالی کا باعث بنی۔ لہذا اس محرم الحرام کے کچھ تقاضے بنتے ہیں، کیونکہ یہ بات آج بھی اتنے طولانی زمانے کے گزرنے کے باوجود یہ بات ذہنوں میں قائم رہ گئی کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، یہ تقدس کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کے کیونکہ بقیہ کئی نکات ہیں، کتب میں درج ہیں، اور سید ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ نے اقبال الاعمال میں بہت خوبصورت نکات اس ضمن میں بیان کیے ہیں۔ ہم ابھی اس سے صرف نظر کرتے ہیں، کچھ تذکر کے طور پہ معلومات کو اپنے درمیان تذکر کے طور پہ اسے برپا کرتے ہیں تاکہ اس مہینے سے استفادہ کر سکیں۔ محرم الحرام کے جو تقاضے بنتے ہیں وہ ایک ہمارے پاس طولانی فہرست بن جاتی ہے۔ اگرچہ اس مہینے کے اندر زمانے قدیم میں بھی بہت سارے واقعات کی تاریخ موجود ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام اور ان کی عظیم قربانی، لازوال قربانی جو دین اسلام کو حیات دے گئی اور اسی کے ذریعے سے دنیا بھر کے اندر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہ عدل و انصاف کا قیام فرمائیں گے،
یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اسوہ حسنہ اور اسوہ کامل بن کے ابھرتا ہے۔ لہٰذا اس میں ایک پہلا نقطہ تو ہمارے لیے یہی اجاگر ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ مہینہ قلبی ایک تعلق کا مہینہ ہے، اور یہ تعلق جڑتا ہے انسان کا، اور اس میں تکوینی اثرات اور تکوینی پہلو بھی بہت سارے ہیں کہ ابھی اس سے ہم صرف نظر کرتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پبلسٹی کے بغیر اور بغیر کسی اشتہار اور بغیر کسی تبلیغات کے اس قدر بڑے پیمانے پہ افراد امام حسین علیہ السلام کے غم کا اہتمام کرتے ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ تکوینی تعلق کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا اس تعلق کو قوی کرنا چاہیے، ہمیں اس مہینے میں اس تعلق کو جتنا قوی کر سکیں قوی کرنا چاہیے، اور اس کے اسباب مختلف بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہر کوئی کسی نہ کسی کام میں مشغول ہو جو ہمیں امام حسین علیہ السلام کو احیاء کرتا ہے یا اس کا باعث بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ مجالس کی انتظامیہ میں شریک ہونا، مجلس کا اہتمام کرنا، مجلس میں شرکت کرنا، یا اسی طریقے سے حتیٰ سبیل وغیرہ کا اہتمام کرنا، ماتم کا اہتمام کرنا، یعنی ہر وہ چیز جو غم کا باعث بن سکے اس کو ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں، اس رعایت کے ساتھ کہ شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی لازم نہ آئے، اور نہ ہی نہضت حسینی و تحریک حسینی و ہدف حسینی سے اس کا ٹکراؤ ہو، ان دو امور کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ بہرحال یہ پہلو ہمارے پاس طولانی ہے، اس کو اتنا ہی اشارتاً بیان کرنے پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ میثاق اور تجدید عہد کا مہینہ ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی وہ عملاً میدان کے اندر ایک امتحان بھی امت کا تھا، اور اسی میدان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے ایسے افراد کہ جن کا سابقہ خدمات اور ایک عقیدت کا زمانہ کہلاتا ہے، اور سابقہ ان کا اس حوالے سے روشن ہے، متاثر کن ہے، لیکن جب قساوت اور شقاوت انسانی قلب کے اوپر طاری ہو جائے تو عین وقت کے اوپر وہ اپنے امام کو انسان تنہا کر دیتا ہے۔ لہذا انسان کو ہر وقت میثاق اور تجدید عہد کی ضرورت پڑتی ہے، اور بہت محاسن اس داستان کربلا کے اندر اور بہترین کامل نمونے ہمارے لیے موجود ہیں۔ مثلا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ شمر کی جانب سے امان نامہ لے کے حکومتی امان نامہ بھجوایا گیا، اور ایک مختصر سے وفد کے ساتھ وہ وفد امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف بڑھا اور ایک معاملہ سیاسی معاملہ انجام دینے کی کوشش کی۔ حضرت عباس علیہ السلام اصلاً بات کرنے کے اوپر ہی راضی نہیں تھے، اصرار کے اوپر بات کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور کہا کہ صرف آپ اور آپ کے بھائیوں کا امان نامہ جاری ہوا ہے، کیونکہ قبیلے کے اعتبار سے شمر لعین کا قبیلہ اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ ام البنین ان کا قبیلہ ایک ہی تھا۔ جناب ام البنین بھی بنی کلاب سے تھیں اور شمر لعین کا بھی اسی قبیلے سے تعلق تھا، لیکن نسبی طور پہ ایک شاخ نہیں تھی، دور دراز جا کے ایک شاخ بنتی تھی۔ جیسے بعض لوگ یہ توہم ایجاد کرتے ہیں کہ وہ آپس میں بہت قریبی کوئی تعلق تھا یا بہت نزدیک کوئی تعلق تھا، ایسا نہیں تھا۔ بہت بڑا قبیلہ تھا، ہزاروں اس قبیلے کے افراد تھے اور کئی سو خاندان اور شاخیں نکل چکی تھی۔ ان میں سے ایک شاخ جو ہے وہ یعنی سب شاخیں کلاب کے اوپر ختم ہوتی تھی، اور اس سے تعلق کی بنیاد پر اس نے، کیونکہ قبائلی حمیت اور قبائلی حمایت وہ انتہائی شدت کے ساتھ اپنی جگہ پر اس دور اور اس زمانے میں معاشرے کے اندر موجود تھی، لیکن جناب عباس علمدار علیہ السلام نے یہ امان نامہ کاملاً شدت اور سخت ایک رویے کے ساتھ اس کو رد کر دیا، انکار کر دیا، اور ان کو سخت الفاظ کے ساتھ سرزنش کی اور امان نامہ واپس بھیج دیا۔
یہ امان نامے ہر زندگی میں انسان کے موجود ہیں، شکل مختلف ہے لیکن امان نامے موجود ہیں۔ کسی کے پاس جاب کی صورت میں امان نامہ ہے، کسی کے پاس اقامے کی صورت میں امان نامہ آتا ہے، کسی کے پاس پیسے کی صورت میں، اور دیگر بہت سارے ذرائع ہیں۔ امان نامے کی معرفت حاصل کرے۔ اگر دشمن اور استعمار اور یزیدیت کی طرف سے امان نامہ انسان کو ملے تو وہ اس امان نامے کو رد کر دے اور موت کے ساتھ گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائے، خون بہانے کے لیے اپنے تیار ہو جائے، لیکن دشمن کے امان نامے کو کسی صورت قبول نہ کرے۔ یہ تجدید عہد اور میثاق کا ایک پیغام ہے، لہذا ادھر سے معرفت حاصل کرے، بصیرت حاصل کرے۔ لہذا محرم الحرام در حقیقت بصیرت اور معرفت کا ایک مہینہ ہے، کیونکہ اگر بصیرت اور معرفت نہ ہو تو میثاق بھی نہیں ہوگا۔ رسم کی طرف تو سب ہی بھاگتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ رسم انجام پا جائے۔ وہ اس دور میں بھی انجام پاتی تھی، اس دور میں بھی کوفہ کے اندر قصیدے پڑھنے کے لیے اور گریہ وزاری کے لیے ایک بڑی تعداد موجود تھی، اظہار محبت کے لیے ایک بڑی تعداد موجود تھی، لیکن امان ناموں کو رد کرنے کے لیے کون سی تعداد موجود تھی؟ وہ قلوب کہاں تھے کہ جنہوں نے امان نامے کو یکسر طور پہ نظر انداز کر دیا؟ لہذا اس کے اوپر نگاہ کریں کہ امان نامے کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور سب کو موقع دیا کہ چلے جائیں، ان کی آخرت کے حوالے سے بھی ضمانت دی کہ میں ضامن ہوں، آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کامیاب فرمائے گا، اور اس دنیا کی بھی زحمت و تکلیف سے بچ جاؤ، یہ مجھے چاہتے ہیں، اس لیے میں ان کے سامنے حاضر ہوں، تم لوگ اس رات کی تاریکی سے استفادہ کرو اور نکل جاؤ۔ لیکن اس جگہ پہ آپ دیکھیں کہ محبت اور ایثار اور قربانی اور استقامت کی عظیم مثال بن گئے۔ خود اس عمل کی اگر تشریح کی جائے تو خود اس کے اندر انسانی کمالات کا ایک وسیع ہمیں نورانی ذخیرہ نظر آتا ہے کہ جو انصاری امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا۔ لہذا اس پہ نگاہ رکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی سب کو اجازت دے دی کہ چلے جائیں، کیونکہ بالآخر وہ صعوبتیں اٹھا کے، مشقتیں اٹھا کے آ گئے۔ اس میدان کربلا میں اپنی جان کی بازی کے طور پہ انہوں نے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ اب یہاں سے جائیں گے بھی تو پھر بھی ان کے لیے آسانی نہیں ہے اس معاشرے میں رہنا، لیکن بہرحال جی سکتے ہیں زندگی۔ لہٰذا اپنے طور پہ جو خدمات امامت کے لیے انجام دینی تھی اور جو جان داؤ پہ انہوں نے امامت کے لیے لگانی تھی اور جو وظیفہ کندھوں پر عائد ہوتا ہے نصرت اور اطاعت کے حوالے سے، اس کو کسی حد تک انہوں نے انجام دے دی، اس لیے ان کے پاس فرصت موجود تھی شب عاشور، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو رہے گا وہ شہید ہو جائے گا۔ لہذا یہ بھی ذہن میں خیال آ سکتا تھا کہ اگر ہم پہنچ جائیں اپنے اپنے علاقوں میں، تبلیغ دین کریں، پیغام امام حسین علیہ السلام کا سنائیں اور لوگوں کو پھر اور مزید آمادہ کریں، یہ بھی سوچ آ سکتی تھی۔ لہذا بہت سارے بہانے بن سکتے تھے، لیکن دیکھیں انہوں نے بہانوں کو رد کیا، خطرات کو انہوں نے قبول کیا۔ یہ حسینیت کا پیغام ہے۔ ان مصائب کی دنیا میں رسم ہم کو ان چیزوں سے دور نہ لے جائے، بلکہ قلوب کے اندر راسخ طور پہ یہ برپا کر دے کہ خدمت تا آخر قطرہ خون، یہ خدمت کا تصور کربلا نے پیش کیا۔ یہ تصور پیش نہیں کیا کہ 4 جھاڑو ہم نے لگا لیے، بس ہم نے بھی اپنا حصہ ڈال لیا، اب نکلتے چلے۔ یہ باطل تصور ہے۔ اگر یہ تصور قائم ہو جائے تو وہی حال ہر جگہ ہو جو کربلا کا ہوا۔ کیوں کربلا کا مسئلہ اس طریقے سے کھڑا ہوا؟ کیونکہ جو دیگر علاقوں میں موجود امت کے افراد تھے، مدینہ صحابہ کرام سے بھرا ہوا تھا، مکہ حاجیوں سے بھرا ہوا تھا، تابعین و تبع تابعین اور صحابہ کرام، ان 3 کے علاوہ تو اور کوئی طبقہ موجود نہیں تھا اس دور میں۔ اسی طریقے سے سیاسی معنی میں تشیع سے جو منسلک افراد تھے بہت بڑی تعداد موجود تھی، بحرین میں تھے، یمن میں تھے، اسی طریقے سے کوفہ تو گڑھ شمار ہوتا تھا، مصر میں بہت بڑی تعداد موجود تھی، ہزاروں کا یہ لشکر بنتا ہے۔ بصرہ کے اندر کئی قبائل، جنگجو قبائل موجود تھے۔
لیکن سارے کے سارے خاموش بیٹھے رہ گئے. اپنے اپنے طور پہ سب نے حصہ کسی نہ کسی حد تک دیا. کسی نے سفیر امام حسین علیہ السلام کا استقبال کیا، کسی نے گھر ٹھہرایا، کسی نے مال بھیجا، کسی نے خوب اظہار محبت اور عقیدت کیا. لیکن یہ گوہر ہمیں نظر نہیں آتا کہ جو شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے انصار میں موجود تھا. اور وہ گوہر کیا ہے کہ جو بھی نصرت انجام دینی ہے، جو بھی اطاعت انجام دینی ہے، اس کا تصور ایک دو مرتبہ نہیں ہے، یہ تصور باطل تصور ہے. تا آخر قطرہ خون اس کا تصور وجود میں آئے تو تب نصرت جنم لیتی ہے. یعنی تھکنا نہیں ہے، نا امید نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، جگہ چھوڑ کے نہیں جانی، خطرات کو مول لینا ہے. بالآخر خطرات ہر جگہ موجود ہیں. جو کربلا نہیں آئے ان کے گھر بھی محفوظ نہیں رہے، اور جو اپنے طور پہ مختلف علاقوں میں چھپتے پھرتے رہے بالآخر وہ بھی موت کا شکار ہو گئے. صرف چند سال کا فرق ہے، چند گھڑیوں کا فرق ہے، اور وہ گھڑیاں اسی تیزی سے گزر جاتی ہیں جیسے شب و روز آج ہمارے گزر رہے ہیں کہ ہمارے گرفت سے باہر ہے. صبح اٹھتے ہیں، چند کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، رات کی شب پھر لوٹ آتی ہے، اور پھر صبح کا اجالا سویرا نکلتا ہے اور انسان اسی اپنی روٹین میں دوبارہ مشغول ہوتا ہے، اور غافلانہ زندگی بالآخر موت کے آغوش میں انسان کو پہنچا دیتی ہے. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ مقام بصیرت ہے. ماہ محرم مقام تجدید عہد ہے. عہد کریں تو اپنے آخر قطرے خون کے بہانے کا عہد کریں کہ ہم آپ کی راہ میں اسی طرح ڈٹے رہیں گے، اسی طرح مصروف عمل رہیں گے یہاں تک کہ موت آ کے فیصلہ کر دے اور ہمیں اس کامیاب راہ کے اوپر اپنی آگے کی منازل پہ پہنچا دے. اسی طریقے سے یہ تجدید عہد کریں مصائب کو سن کے شب عاشور کے کہ ہم آخری قطرے خون تک اپنی اس نہضت کو، اس تحریک کو، اس صدائے حق کو جاری رکھیں گے. یہ تجدید عہد کریں کہ نامہ امان کو قبول نہیں کریں گے. جتنے نامہ امان بھیجے جائیں ہم اپنے قدموں میں لغزش نہیں لے کر آئیں گے. لہذا خود یہ بہت بڑا ایک ٹاپک بن جاتا ہے کہ انہوں نے جب نصرت امام حسین علیہ السلام کی انجام دی اور آخری اکھڑتی ہوئی جب سانسیں اور امام حسین علیہ السلام کا پہنچنا ان کے پاس سامنے آتا اور وہ الفاظ جو نقل کیے ہیں تو یہ انصار امام حسین علیہ السلام کے الفاظ ہوتے حل وفیت ہو، یا امام کی آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں نے وفا کی، میں نے اس عہد کو نبھا دیا ہے. تو امام حسین علیہ السلام گریہ فرماتے ہوئے فرماتے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے اسے نبھا دیا ہے. لہذا یہ حسن انسان میں پیدا کرتا ہے کہ وفا پہ نگاہ رکھے. لہذا اگرچہ ماہ محرم الحرام غم کا مہینہ ہے، مصائب امام حسین علیہ السلام سے ہر دل اور قلب جو ایمان کی رونق سے افروز ہے وہ اپنے وجود کے اندر حزن کو پاتا ہے، لیکن یہ غم انسان کو بصیرت سے ہمکنار کرے. اگر یہ غم صرف ایک رسم کی حد تک رہ جائے اور اس سے آگے نہ بڑھے تو یہ وہی معاشرہ ہے کہ جو کوفہ تک رہ گیا، کربلا تک سفر نہیں کر سکا. آج ہمارے لیے لازم ہے کہ اپنی زندگیوں میں کوفی زندگی سے کربلائی زندگی کا ہم سفر کریں. یعنی وہ جو کوفی اس دور کے، آج کا کوفہ یقیناً جب ہم کوفہ کہتے ہیں تو اس سے مراد شہر کوفہ نہیں ہے، کیونکہ اسی شہر کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کے اکثر بیشتر انصار تھے. یہی شہر کوفہ تھا جیسے امام علی علیہ السلام نے دارالخلافہ کے طور پہ انتخاب کیا. یہی شہر کوفہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام اسے دارالخلافہ جہانی دارالخلافہ بنائیں گے اپنی عالمی حکومت کا. شہر کوفہ مقصود نہیں ہے یہاں پر، وہ معاشرہ اور اس معاشرے میں جو موجود خصوصیات تھیں وہ خصوصیات عموماً روٹین لائف میں زندگی بسر کرتے کرتے انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اختیار کر لیتا ہے. یہاں پہ اصل مسئلہ ہے اپنی روٹین لائف میں سفر کریں کوفہ سے کربلا کا، کیونکہ کربلا کے ایک محاسن ہیں اور ایک کوفہ کی زندگی کے محاسن تھے. کوفہ وہ ہوتا ہے معاشرہ کہ جہاں پہ مسلم آئیں تو وہ تنہا ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کوفہ. جہاں پہ مسلم بن عقیل آئیں تو تنہا ہو جاتے ہیں.
اس وقت تشیع کا آج بھی بہت بڑا مسئلہ ہے حقیقت میں۔ آج مسلم بن عقیل اگر بن کر کسی جگہ کے اوپر کوئی صدائے حق بلند کرے اور یزید وقت کو للکارے تو کتنے لوگ ہیں جو مسلم بن عقیل کو پناہ دیں گے؟ یہ بہت سوچنے کی چیز ہے کہ وہ کون سے افراد، کتنے افراد ہیں جو اپنے آج کے دور کے مسلم کو وہ پناہ دیں۔ کیونکہ مسلم کو پناہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے پورے خاندان کو داؤ پہ لگانا، اپنی جان داؤ پہ لگانا، اپنے آرام، مال اور ان تمام اسباب دنیاوی کو قربان کر دینا، یہ مطلب ہے مسلم بن عقیل کو پناہ دینا۔ اب وہ بھرا ہوا ہے کوفہ ظاہری طور پہ شیعہ کی حمایت اور شیعہ کے عنوان سے، البتہ یہ شیعہ اثنا عشری کے عنوان سے نہیں ہے۔ اس دور میں جو امام علی علیہ السلام کو حاکم قبول کرتا تھا، سنی ہو یا شیعہ ہو، وہ شیعہ ہی کہلاتا تھا۔ لہٰذا ایک بہت بڑی تعداد کوفہ میں رہنے والی وہ سنی تھی آج کی تقسیم کے مطابق، لیکن شیعہ کہلاتی تھی اور شیعہ اثنا عشری بھی تھے۔ خلاصہ کلام، کوفہ کے اندر اصل جو نقطہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کلمہ شیعہ کو اس حوالے سے کوئی سنی تفرقہ باز پکڑ کے اور بدنام کرنے لگ جائے اور پھر آگے سے شیعہ جواب دے آخر مدینہ اور مکہ میں بھی تو صحابہ تھے، وہ پھر کیوں نہیں آئے اور انہوں نے کیوں نہیں حرکت کی اور تحرک ایجاد کیا اور ان کے بیٹے کیوں قاتلین میں آ گئے۔ ان مباحث سے کنارہ کش ہو کے سوچیں کہ جب بھی یزیدیت کے خلاف قیام ہوتا ہے، یزیدیت کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہے، تو کیوں مسلم تنہا ہو گیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ ماہ محرم میں اٹھنا چاہیے سوال۔ یہ جب مصائب مسلم بن عقیل پڑھے جائیں اور انسان اس کے اوپر غمگین اور حزین اور گریہ وزاری کرے تو وہ اپنے ذہن میں یہ سوچے کہ کیوں مسلم تنہا ہو گئے، تجدید عہد کرے کہ مسلم میں آپ کے ہمراہ ہوں، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کے ساتھ آپ کے اس ہدف اور اس مقصد کے لیے قدم شانہ بشانہ بڑھاؤں گا۔ لہٰذا یہاں پہ تجدید عہد کرے، بصیرت حاصل کرے مسلم کیوں تنہا ہوئے۔ بس جہاں پر کوفی خصوصیات سے آراستہ معاشرہ ہوگا، ظاہری طور پہ کثیر تعداد، اکثریت کلمہ شیعہ کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں، اکثریت جو ہیں وہ قاری اور نمازی ہیں کہ جنہوں نے مسجد کوفہ کو آباد رکھا ہوا ہے، بڑے بڑے قبائل ہیں اور جنگجو ہونے کے حوالے سے سابقہ ان کی بڑی بڑی خدمات بھی موجود ہیں، لیکن مسلم اس معاشرے میں تنہا ہے۔ آج کے دور کو اگر آپ لے کے چلیں تو واضح ہے کہ ہمارے پاس کون سے ممالک اور کون سے نظریات وہ اس الہادی، یزیدی اور استعماری ہیں، اور اس استعماری جو ایک جہانی طور پہ استعماریت کو برپا کیا ہوا ہے، جو اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور اس کے مقابلے میں حکومت الہی کا تصور پیش کرتا ہے، وہ مسلم معاشرے میں تنہا نظر آتا ہے۔ اس کے لیے وہی سختیاں دوبارہ لوٹ کے آ جاتی ہیں کہ جو آپ ماضی میں پڑھا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ ہمیں یہ بات، یعنی اپنے ہی اس کی طرف نہیں آئیں گے اور طرح طرح کے ویڈیوز بنائیں گے، کلپس بنائیں گے، شخصیت کو گرائیں گے، رسم کی طرف لے کے جانا چاہیں گے، لوگوں کو اس کی شخصیت سے دور کرنا چاہیں گے، جیسا کہ اس دور میں جناب مسلم بن عقیل سے یہی سلوک کیا گیا، یہاں تک کہ قبائل اپنی تلواروں سمیت، اپنے اسلحے سمیت خاموش ہو کے سر جھکا کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہ گئے۔ لہذا یہ محرم الحرام اس یاد کو تازہ کرتا ہے۔ لہذا کربلائی دور، کربلائی معاشرہ، کربلائی خصوصیات کا حامل انسان صرف عنوان کربلائی نہ ہو، بلکہ وہ خصوصیات کی جھلک کربلائی دکھائی دینی چاہیے۔ کربلائی جھلک کیا ہے؟ امان ناموں کو قبول نہ کرے۔ کربلائی جھلک کیا ہے؟ کہ میثاق اور عہد کو وفا کرے۔ وفا کہتے ہیں ایک شے کو پورا کر دینا۔ انشاءاللہ یہ ہمارے درس تفسیر جو سورہ برات میں چل رہے ہیں اس میں یہ بحث آ رہی ہے کہ عہد اور وعدہ میں کیا فرق ہے، کہ عہد جو ہے وہ مکمل طور پر نبھایا جاتا، وفا کیا جاتا ہے، جبکہ وعدہ جو ہے وہ انجاز کا لفظ آیا ہے، اس کو انجام دیا جاتا ہے۔ اگر اردو میں فرق
کرنا چاہیں تو ہم اس طرح سے ممکن ہے کہہ سکیں کہ وعدہ کو انجام دیا جاتا ہے اور عہد کو نبھایا جاتا ہے۔ یعنی عہد وہ ہوتا ہے جو مکمل طور پہ ایک چیز کو انجام دے دیں، ایک ذرہ بھی اس کو نہ چھوڑیں، اسے کہتے ہیں، اسی لیے موت کو وفات کہتے ہیں کہ مکمل طور پہ اس کی زندگی یہاں سے سلب کر لی گئی۔ اگر کچھ زندگی باقی رہے اور کچھ لے لی تو یہ وفا نہیں ہے، اس لیے اسے وفات بھی نہیں کہیں گے۔ کلمہ وفات وہ عمومی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، لہٰذا عہد کو وفا کرنے کی طرف آنا چاہیے۔ قرآن کریم نے بھی جہاں پہ عہد کو تذکرہ کیا ہے وہاں پہ کلمہ وفا کا تذکرہ ہے، کہ جیسا کہ یہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ اسی سے ہم نے اقتباس لیتے ہوئے اپنے ادارے کا نام البر رکھا ہے کہ ابرار جنم ہی تب لیتا ہے کہ جب عہد کر لے تو پھر وفا کرتے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اپنے عہدوں کو انہوں نے وفا کیا، اذا عاہدوا، جب انہوں نے عہد کر لیا۔ اور یہی تعبیر قرآن میں ایک اور طرح سے بھی استعمال ہوئی ہے، من المؤمنین رجال عاہدوا اللہ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ جو کلمہ صدقوا ہے، اور پھر آگے ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، قضا نحبہ یعنی انہیں موت آ گئی، ان کی جانیں اس بدن سے جدا ہو کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ یہ مورد کہ تب تک وہ صداقت کا نمونہ بنے رہے، تب تک وہ اس عہد کو نبھاتے رہے، یہاں تک کہ موت نے آ کے فیصلہ کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض ہیں کہ جو انتظار میں ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تبدیلا، انہوں نے نہیں تبدیل کیا، عہد کو تبدیل نہیں کیا، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، ڈٹے رہے عہد کے اوپر۔ کربلا در حقیقت اس تشیع کو متعارف کراتی ہے، اس حسینی کو متعارف کراتی ہے، لہذا اس میں کوشش کی گئی کہ تحریف کریں، چہرہ مسخ کیا جائے، پروپیگنڈے کیے جائیں، دبایا جائے۔ آج بھی یہ سلسلہ دشمنوں کی طرف سے یا نادانوں کی طرف سے جاری ہے، لیکن خود کربلا اور اس کا غم وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ بآواز بلند اس چیز کو زبان حال سے بیان کر رہا ہے کہ کربلا کیا ہے، حسینیت کیا ہے۔ حسینیت در حقیقت راہ الہی میں استقامت کا نام ہے، راہ الہی میں ہر قسم کے ایسے امان نامے کو رد کرنا ہے کہ جو اسے حسینیت سے باہر لے جائے۔ در حقیقت کربلا وہ صبر اور بڑی سے بڑی قربانی اللہ کی خاطر دیتے ہوئے بھی اپنے قدموں میں لغزشیں نہ آنے کا نام ہے۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ کربلا سے ہم ان 10 دنوں میں بالخصوص، اور جو ہمارے ایک الحمدللہ معاشرے کے اندر رسمی طور پہ ایام کے انعقاد کا سفر جو ہے وہ ماہ سفر کے اختتام تک وہ وسعت پا چکا ہے، ان مہینوں میں تزکیہ کریں اپنے نفس کا، لہٰذا نفس کوفی کو نفس کربلائی کے دائرے میں لائیں، اس کے بعد معاشرے کو لانے کی کوشش کریں۔ اگرچہ معاشرہ سبقت رکھتا ہے فرد کی ذاتی شخصی زندگی کے اعتبار سے، لیکن انسان جب آغاز کرتا ہے تو اس آغاز میں اپنے آپ کو وہ حد عقل اختیار اور استطاعت رکھتا ہے کہ تبدیل کر سکے۔ لہذا کربلا کے تقاضے ہیں، محرم الحرام کے تقاضے ہیں، محرم الحرام کے تقاضے وہی تقاضے ہیں جو کربلا ہمیں پیش کر کے دے رہا ہے۔ کربلا جو پیش کر رہا ہے اس کے چند نمونے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ جب مسلم بن عقیل کی شخصیت سامنے ابھرے تو یہاں پہ تجدید عہد اپنے امام وقت کے ساتھ کرے کہ یا امام، آپ کے مسلم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کے مسلم کے مددگار اور ناصر رہیں گے۔ اور ادھر سے یہ بصیرت بھی حاصل کریں کہ اگر ایک ایسا معاشرہ ہو کہ کہنے کو وہاں پہ اکثریت شیعہ کی ہو، کہنے کو وہ جنگجو ہوں، اپنے ماضی کے اعتبار سے بڑی انہوں نے طولانی اور سخت قسم کے کٹھن اور دشوار جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس اکثریتی شیعہ علاقے میں جو کہ محبت اور قربانی اور نصرت کی تاریخ بھی رکھتے ہیں، وہاں پہ مسلم تنہا ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں تنہا ہو گئے، اسے بہت ہمیں دقت کرنی چاہیے، بہت دقت کرنی چاہیے، کیونکہ آج بھی یہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ اپنوں کے درمیان
اسی راہ کو اختیار کرنے والے افراد وہ ہیں تنہائی کے عالم میں۔ اسی طریقے سے آگے سفر کریں، کربلا میں پہنچیں، شب عاشور، بہت اس سے ہم ایک بصیرت لینے کی کوشش کریں اور توفیق اللہ تعالیٰ سے طلب کریں کہ انسان کو امان کتنے کتنے ذریعوں سے ملتی ہے۔ کبھی دشمن امان لے کے آ جاتا ہے، کبھی امام معصوم مہربان ہو جاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اختیار کی صورت میں آ جاتی ہے کہ تم نے اپنی وفا کا ثبوت دے دیا، اب جاؤ، تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں پہ انسان کی وفا کا جو نظریہ ہے، عہد کو وفا کرنے کا نظریہ، اس کے اوپر اعتقاد، اس کے اوپر اپنے نفس کی تربیت، یہ وہاں پہ انسان کو روک دے گی۔ وہ کہے گی نہیں، میں عہد کو وفا کر کے جاؤں گا۔ وفا کب ہوتی ہے؟ یہ جو عہد و پیمان امامت سے باندھا ہے، نصرت کی جو ہم نے بیعت کی ہے نصرت کے موضوع کے اوپر کہ یا امام آپ کی نصرت کریں گے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کے ہدف کو اپنا ہدف سمجھیں گے، آپ کی خاطر اس دنیا میں جئیں گے، یہ کب عہد و پیمان وفا ہوگا؟ یہ وفا اس وقت ہوگا جب آخری قطرے خون ہمارے بدن سے نکل جائے گا اور زندگی کی رمق اس دنیا میں ختم ہو جائے گی۔ وَإِلَّا اس سے پہلے تو یہ مرحلہ نہیں آتا کہ انسان امام علیہ السلام اور ان کے دین کی نصرت کو ترک کر دے۔ نصرت پھر ہر کوئی اپنے دائرے اختیار میں کرتا ہے، یہ بہت ایک اہمیت کی چیز ہے۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ صرف تلوار چلانا وہی نصرت ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ جناب جون وہ غلامی کے انداز میں کربلا تک پہنچ گئے، ان کی جو نصرت تھی وہ خدمت کے طور پر تھی۔ اسی طریقے سے بعض ایسے افراد تھے کہ جو بچوں کو پالنے کے اعتبار سے خواتین نے نصرت کی، بعض ایسی خواتین تھیں کہ جنہوں نے حوصلہ دینے کے اعتبار سے، صبر اور مصیبت کو اپنے سینے پہ جھیل لینے کے اعتبار سے نصرت کی۔ لہذا نصرت کا ایک شعبہ نہیں ہے، مال ایک شعبہ ہے، جان ایک شعبہ ہے، اسی طریقے سے آواز کو بلند کرنا، اسی طریقے سے لوگوں کو پر امید کرنا، لوگوں کو مائل کرنا، دشمنوں کے پروپیگنڈا اور دشمنوں کے حربوں کو ناکام کرنے کی کوشش میں مصروف رہنا، یہ سارے کے سارے نصرت کے مختلف زاویے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر تھک نہ جائے۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ اس ٹائم ایک بڑی آفت جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ وہ دینی ادارے وہ بنجر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اغوا الگ ہو رہے ہیں جو بنے تھے، اور وہ فرد اساسی چلا گیا کہ جو اس کا روح رواں شمار ہوتا تھا، اس کے بعد وہ بنجر ہیں، ویران پڑے ہوئے ہیں، کسی بھی کام اور کسی بھی فائدے کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ لہذا یہ تصور نصرت کا باطل تصور ہے کہ چند دفعہ ایک مسئلہ اور ایک عمل کو انجام دے دیا، اس کے بعد تھک ہار کے ہم ایک طرف ہو گئے اور پھر اپنی اسی روٹین کوفی لائف میں زندگی بسر کر دی۔ لہذا اس محرم الحرام میں ہم آغاز ہی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التماس کریں کہ خداوند متعال ہمیں اپنے نفوس کو اہل کربلا کے نفوس سے قریب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وہ صفات اور وہ اوصاف کہ جو اہل کربلا کے تھے، اس کا کچھ حصہ اپنے وجود میں لینے کی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اور یہ تب بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اسے طلب کریں۔ جو طلب نہیں کرتا، جو طالب نہیں ہے، اسے عطا بھی نہیں ہے۔ لہذا طالب اول بنے، جو طالب نہیں ہے اسے عطا بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انہی مرحلوں سے گزریں گے کہ مجالس کا انعقاد ہے، مصائب کو سن رہے ہیں، تعلیمات حسینی جو پیش کی جا رہی ہیں اسی کو سن رہے ہیں، لیکن طالب بنے ان چیزوں کے، بصیرت کے طالب بنے، وفا کے طالب بنے، شجاعت اور جرت کے طالب بنے، عزم اور استقامت کے طالب بنے۔ یہ انسان کے اندر حسن کو پیدا کرتی ہے، اگرچہ زندگی تلخ کر دیتی ہے، اگرچہ زندگی میں اس کے ظاہری طور پہ رونق نظر نہیں آتی، لیکن اس کی روح بڑی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی روح کے اعتبار سے یہ نشوونما پا لیتا ہے کہ اس آتش اور اس حرارت کو جو اہل کربلا کے اس بلند ترین ایک ذخیرے سے آشکار ہو رہی ہیں کرنیں، ان سے اپنے آپ کو لبریز کر سکے۔ تو انشاءاللہ تعالی محرم الحرام کے ان تقاضوں کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ اس میں آخری نقطہ کہ جس کو عرض کیا جائے
اور وہ ہے کہ اس کے معنوی اثرات کو اپنے وجود کے اوپر ضرور ظاہر کریں۔ خود یہ جو موضوعات آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں، اس کی کئی مثالیں اور کئی اس کے نمونے اور مصادیق آج کے دور میں ابھرتے ہیں کہ اس کو انشاءاللہ کسی اور مورد میں کبھی نہ کبھی خدا کی توفیق ہوئی تو بیان کیا جائے گا، لیکن خود اس مطلب پہ بہت ہمیں آج کے دور میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امان ناموں کو پہچانیں، یہ جو شمر کی طرف سے امان نامے آتے ہیں اسے ضرور پہچانیں۔ اس وفا کے نظریے اور عقیدے کو اپنے وجود کے اندر اس قدر محکم طور پر ہم پیوست کریں کہ اس کے بغیر زندگی کا جینا ہمیں محال اور ناممکن نظر آئے۔ عزم اور استقامت کو اختیار کرنے کے لیے اپنے نفوس کو آمادہ کر لیں۔ لہذا یہ مراحل ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم نقطہ، اور اس کے اوپر یہ گفتگو بھی ختم کی جاتی ہے، وہ ہے معنوی اثرات۔ معنوی اثرات محرم الحرام کے اندر وہ اسی طریقے سے ہیں کہ جس طریقے سے رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں، اسی طریقے سے محرم الحرام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی روح کی نشوونما کے خزانے کھولے ہیں۔ لہذا محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام سے قلبی تعلق اور ان کے ساتھ میثاق اور عہد کی وفا کا جو تعلق ہے، اس کو قائم کر کے انسان اپنے روح کو تیزی سے نشوونما دے سکتا ہے۔ اس بارے میں باقاعدہ ہمارے پاس احادیث مبارکہ ہیں اور کثیر تعداد میں ہیں، خصوصاً جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے وارد ہوئی ہیں۔ ایک تو ذخیرہ ہمارے پاس خود اہل سنت کتب سے آ جاتا ہے، اور اہل سنت کتب میں بھی اس مہینے کے حوالے سے بہت سارے امور مذکور ہیں، لیکن ائمہ اطہار علیہم السلام کے پاکیزہ سرچشمے سے جو اصل دین ہمارے لیے آشکار ہوا ہے، اس میں ایک بہت عظیم معنوی ہمارے اندر رونق اور نشوونما کا موقع فراہم نظر آتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس ایک تفصیلی موضوع جو ماہ محرم الحرام میں بالخصوص ہمارے لیے آشکار ہوتا ہے، اور پورا سال بھی انسان اسے اپنے وجود پر طاری کر سکتا ہے، لیکن بہت زحمت و مشقت چاہیے، لیکن محرم الحرام میں انسان کے لیے وہ مقدماتی طور پہ ان ایام مصائب کی وجہ سے موجود ہے، اور وہ غم امام حسین علیہ السلام میں کریا کے ذریعے سے اپنی روح کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ لہذا روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر ایک شخص کے آنکھ میں مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ جنم لے لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے لیے جنت کو لکھ دیتا ہے۔ اچھا، یہ چیزیں کوئی اس طور پہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آٹومیٹکلی بعض چیزیں انجام پانے لگ جائے، بلکہ یہ ایک تکوینی حقیقت ہے۔ خلقت اللہ تعالیٰ نے اس نظام دنیا اور اس نظام خلقت کی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے غم کی تپش کو اپنی روح کے اندر احساس کرے گا، اور اس کی وجہ سے انسان کا دل ایک نرمی کا احساس کرتے ہوئے آنسوؤں کو جنم دے گا، وہ اس قدر بڑے پیمانے پہ اپنے سے گناہوں کو اور معصیتوں کو اور جرائم کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ اس کا سفر اہل کربلا کی طرح تیزی سے آگے بڑھ سکے۔ یعنی جو بالفاظ دیگر جو سفر جناب حر اور جناب زہیر نے کیا تھا، اس کی فرصت تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ماضی کسی کا یزیدی اور کسی کا عثمانی گزرا ہو سکتا ہے کہ زندگی کی تمام جوانی کے جو حالات اور جوانی کی جو توانائی تھی وہ ایک طاغوتی اور استعماری اور گناہوں کی راہ کے اوپر خرچ ہو گئی ہو، لیکن امام حسین علیہ السلام کو جب اپنا امام، اپنا خلیفہ، اپنا رہبر، اپنا حاکم وہ تسلیم کر لیا، اور ان کی اطاعت اور ان کی محبت کا جذبہ لے کے میدان میں وارد ہو گیا، اور ان کے غموں کو اس قدر بڑے پیمانے پہ اپنا غم قرار دیا کہ وہ اپنے غم ہی بھول گیا، تو یہاں سے وہ برگشت اور واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف فرار کرو، یہ وہ فرار کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔
یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ لہذا ایک آنسو آ کے انسان کو جرائم سے نجات دے دیتا ہے، ایک آنسو آ کے۔ اور اس کے نمونے انقلاب اسلامی، چونکہ انقلاب اسلامی وہ قریب ترین حقیقت کربلا کے ہمارے پاس ایک عظیم نمونہ ہے، عظیم نمونہ۔ یعنی اگر کربلا کی تاثیر کو بشریت کے اس زمانے میں آشکار طور پہ امتوں کے درمیان اجاگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس میں سب سے عظیم ترین مثال وہ انقلاب اسلامی کی راہ میں قربانیاں دینے والے جوان اور بوڑھے اور خواتین اور بچے ہیں، اور جنہوں نے دفاع مقدس میں دنیا بھر کے طواغیت کی طرف سے اس نظام کے اوپر جب حملہ ہوا تو یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، بنیان مرصوص بن گئے، کہ جیسا کہ سورہ صف میں وارد ہوا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ ان افراد سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں قتال اور جہاد کرتے ہیں، اور اس طرح سے ڈٹے ہوئے وہ لشکر بن جاتے ہیں کہ جیسا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے کہ ہر طرح کا دشمن اپنا حربہ استعمال کر لیتا ہے لیکن اس دیوار کو گرا نہیں پاتا۔ جیسا یہ نمونہ دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ اس فرد کا نام فی الحال ذہن میں نہیں ہے، کیونکہ شاہ نے انقلاب اسلامی کی اس صدا کو دبانے کے لیے اور حکومت الہی کی قیام کرنے والوں کو دبانے کے لیے بدماشوں کا بڑا سہارا لیا تھا۔ یہ جو غنڈے بدماش ہیں یہ تمام حکومتوں میں آج بھی چلتی ہے سیاست، حتیٰ کہ بہت سارے مذہبی گروہ یہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں، خصوصاً پاکستان تو اس کی ایک اماجگاہ ہے کہ ظاہراً مولانا صاحب ہوتے ہیں لیکن انہوں نے فساد کے لیے اور قتل و غارت کے لیے اسی طرح کے بدماش پالے ہوتے ہیں جیسے دیگر سیاسی پارٹیوں نے پالے ہوتے ہیں۔ تو شاہ نے بھی اسی طرح سے ان غنڈوں اور بدماشوں کو قریب کی، انہیں خوب سپورٹ کی جاتی، نہ پولیس انہیں چھیڑتی تھی نہ فوج انہیں چھیڑتی تھی، اور اپنے جن کو دبانا ہوتا تھا ان کے خلاف وہ لوگ بھرپور طریقے سے ان کی خدمات لیتے تھے۔ جیسے پاکستان میں شیعہ سنی فرقہ واریت ایک مرتبہ سازشی طور پہ پھیلائی جاتی ہے جیسے MI6 کی طرف سے ہے، اور ایک دفعہ ریاستی اداروں کی طرف سے برپا کی جاتی ہے کہ شیعہ کو مارا گیا اور نام لے دیا گیا جی یہ سنیوں نے مارا ہے، سنیوں کے مولانا صاحب کو مارا گیا، نام لے دیا گیا کہ یہ تو شیعوں نے مارا ہے، اور جھوٹی خبریں، جھوٹی دستاویز، یا ممکن ہے کہ انہوں نے اس طرح سے رکھے ہوں شیعہ سنی، لیکن ان کے اس طریقے سے انہوں نے سازشی جال ان کے ارد گرد بنا ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا دشمن اور وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا دشمن، اور اس کے نتیجے میں وہ افراد کو فوراً یہ چھوٹ بھی جاتے ہیں، ظاہری طور پہ ان کی مدد بھی کی جاتی ہے اور دونوں فریق کی مدد کی جاتی ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرایا جاتا ہے۔ تو یہ سازش ہر دور میں چلتی رہی ہیں، آج بھی یہ چل رہی ہے۔ تو شاہ نے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا، اور ایک بڑا بدماش تھا، وہ جہاں پہ آتا لوگ اس کو اور اس کے بندے غنڈوں کو دیکھ کے فرار کرتے، کیونکہ وہ انتہائی بے رحمی کے ساتھ قتل و غارت میں چاہتے تھے۔ تو بالآخر شاہ کے ساتھ ملاقات کی تو شاہ نے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر تبرہ کرو، تو وہ خاموش رہا۔ پھر اس نے کہا کہ کیونکہ بڑا اسے گھمنڈ اور تکبر تھا، تو پھر اسے کہا گیا کہ تکبر کرو، تبرہ کرو، تو اس نے کہا کہ یہ اولاد زہرا ہے، میں کیسے تبرہ کروں، یہ تو سید ہے، سید کا میں احترام کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی وجہ سے اس نے کہا میں احترام کرتا ہوں، جو کہو کہ وہ کرنے کے لیے آمادہ ہوں، لیکن یہ کام کیوں مجھ سے لینا چاہتے ہو۔ بہرحال گرفتار کیا گیا، تشدد کیا گیا، اس کے اوپر وہ ڈٹ گیا، یہاں تک کہ اسے تشدد کر کر کے شہید کر دیا گیا، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلاف زبان درازی کے لیے آمادہ نہیں ہوا۔ لہذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ اس طرح سے یہ جھلک انسان کے وجود میں نمایاں ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے اگر قلبی تعلق انسان کا جڑ جائے، وہ ہر مشقت، ہر مشکل، ہر زخم، ہر دکھ اور درد کو برداشت کرنے کے لیے اپنے اندر حوصلہ پا لیتا ہے، اور یہ حوصلہ پانا
یہ کوئی جادوئی قسم کا نہیں ہے، کیونکہ قلب قریب ہو تو وہ خصوصیات کو اپنے دائرے اور ظرفیت کے مطابق انسانی نفس لینا شروع کر دیتا ہے۔ حسینیت کے جتنا قریب ہے اتنا کمالات کے مرتبے کے اوپر فائز ہوتا چلا جاتا ہے، لہذا تکوینی طور پہ وہ اپنے اندر ایک توانائی اور طاقت کو کسب کرتا ہے انسان، یا اس نورانی سرچشمے کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، اور ایک نورانیت کا ربط اور تعلق انسانی وجود کے اندر قائم ہو جاتا ہے۔ لہذا اس طرف توجہ رکھے کہ گریہ روایات اہل بیت علیہ السلام ہے کہ اگر نہیں تمہیں رونا آ رہا تو رونے والوں کی شکل بناؤ، اللہ کی خاطر، اللہ کو دکھانے کے لیے، نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ لوگوں کو دکھانے کا تو کوئی نتیجہ اور فائدہ نہیں ہے، ریاکاری کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی خاطر بار الہ کہ میں تیری خاطر، کہ تیرے ولی کے غم اور مصائب کے اوپر، چونکہ تیرا ہی حکم مجھے ائمہ اطہار علیہ السلام کی جانب سے یہ ملا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کرے گا یا گریہ کی شکل بنائے گا، اس کے لیے یہ کمالات یا یہ اجر و ثواب اور مقام تیری ذات نے رکھا ہے۔ لہذا معنوی اثرات کو قبول کرنے کا آغاز وہ گریہ آہوزاری سے شروع ہوتا ہے۔ اس کو اختیار کرے انسان تنہائیوں میں، سامنے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیش نظر، خداوند متعال کی ذات کے سامنے اپنے آپ کو اس صورت میں لائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہے زیادہ لگائے جاتے ہیں، گناہوں سے نفس آلودہ ہو جاتا ہے تو قساوت آ جاتی ہے۔ یہ قساوت آنسوؤں کو روک دیتی ہے، کیونکہ آنسو اگر رواں ہو جائیں تو ایک نرمی کا عجیب احساس انسان اپنے نفس میں پاتا ہے۔ نرمی کا احساس جب پاتا ہے تو تعلیمات بھی وہ اسی طریقے سے گہرے طور پہ اس سرزمین نفس کے اندر پیوست ہوتے ہیں کہ جیسے ایک ہموار زمین کے اوپر جب بارش ہوتی ہے تو پانی نیچے کی سطح تک سرایت کر جاتا ہے۔ لہذا یہ صورت ہمارے سامنے غم کی آنی چاہیے، لیکن فقط اس کے اوپر اکتفا نہ ہو، آگے بڑھے۔ یہاں پہ نرم اپنے سرزمین قلب کو نرم کر دیا۔ قلب کی زمین بہت سخت ہے۔ اگر قرآن سے پوچھا جائے کہ آیا قلب انسانی کی زمین سخت ہے یا اس دنیا کے اندر جو پتھر وغیرہ ہیں، پہاڑ ہیں، چٹانیں ہیں، ان کی سرزمین سخت ہے، تو قرآن واضح جواب دیتا ہے کہ پتھر اور پہاڑوں کے تو اندر سے پھر ہوتا ہے کہ پانی نکل آتا ہے، لیکن انسان ایک ایسا ظالم، قسی القلب، شقی اور سخت دل ہے کہ اس کے وجود سے کبھی بھی یہ نورانیت اور یہ نرمی جنم نہیں لیتی۔ لہذا قرآن اس حوالے سے واضح طور پہ عرض کرتا ہے کہ اگر پتھر جو ہے اس سے بھی بعض اوقات خداوند متعال نکال دیتا ہے پانی کو، اور لوگ پھر جو ہے وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن اگر شقاوت آ جائے تو یہ شقاوت سارے کے سارے راستے انسان کے وجود میں بند کر دیتی ہے اور اس سے پھر کچھ نہیں نکل سکتا۔ اس لیے انسانی دل وہ زیادہ سخت ہے۔ اس دل کو کیسے نرم کریں؟ ہے کوئی ہمارے پاس ایسا ذریعہ کہ اس دل کو نرم کر سکیں؟ تو غم امام حسین علیہ السلام وہ کیمیائے نسخہ کیمیا ہے کہ جس کے ذریعے سے سخت دل بھی وہ نرم پڑ جاتا ہے، اور پھر حکمت، بصیرت، نورانیت اس کے سرچشمے انسان کے قلب سے جاری ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ہمارے پاس غم کے حوالے سے، یعنی گریہ کے حوالے سے، گریہ کے حوالے سے اس قدر کثیر ہمارے پاس احادیث ہیں کہ 200 سے 300 صفحے کی کتابیں بن جاتی ہیں، اس قدر کثیر احادیث ہیں۔ لہذا صرف اشارہ اس کی طرف کر کے اگلے ہم معنوی اثر کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ بس کوشش کرے اگر آنسو نہیں بہہ رہے، شکل بنائے، حد عقل شکل بنانے کی کوشش کرے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی ذات عنایت کرے گی۔ ہاں اس طرف توجہ رکھیں کہ قساوت کی کیا وجوہات ہیں۔ دنیا کے ساتھ کاملاً مشغول رہنا قساوت کا باعث ہے۔ انسان کا لوگوں کی ہر دفعہ پرواہ کرتے رہنا، لوگ یہ کہیں گے، وہ کہیں گے، فلاں آیا ہے، فلاں نہیں آیا، قساوت کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طرح خوراکیں ہیں بہت ساری، قساوت کا باعث بن جاتی ہیں۔
شقاوت اور قساوت میں فرق کرنا چاہیے، کیونکہ قساوت پہلے ہے، پھر شقاوت انسان پر عملاً طاری ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے جب شقاوت قلبی طور پہ طاری ہو چکی ہو، پھر قساوت کے اعمال انجام دیتا ہے۔ بہرحال خوراک کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے کوشش کریں کہ قساوت کو ختم کریں۔ یہ ایک اخلاقی موضوع ہے کہ کسی اور وقت ہم اسے ڈسکس کریں گے، لیکن غم حسین کی برکات آپ نے دیکھی کہ اگر آنسو جاری ہو جائے تو انسانی وجود سے یہ قساوت قلبی دور ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ آنکھوں کے اندر آنسو جنم لے لیتے ہیں۔ یہ مرحلہ ہے کہ قلب کی زمین اب نرم ہو چکی ہے۔ اب جب قلب کی زمین نرم ہو گئی ہے تو عمل میں جلدی کریں، کیونکہ قساوت کے ساتھ عمل کی طرف آنا بہت بڑا بوجھ بن جاتا ہے۔ جیسے نمازیں نہیں پڑھی ہے، 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی، ویسے بھاگ دوڑ کرتا رہے گا، اپنے خانوادے یا بیگم بچوں کے ساتھ بازاروں میں پھرتا رہے گا، لیکن نہ بیٹھ کے 2 رکعت عشاء کے کیا فجر کے 2 رکعت کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا انسان۔ ایسا اس طرح سے قساوت آ جائے، نماز میں دل نہیں لگے گا، آیات جو ہیں وہ اس طرح لگیں گی جیسے کوئی پتھر کانوں میں ٹکرا رہے ہیں، دعاؤں سے دل اٹھ جائے گا انسان کا۔ لہٰذا یہ قساوت کی علامتیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی راہ میں آنسو بہانا ایک طرف گناہوں سے آزاد کرتا ہے انسان کو، دوسری طرف سے قلب میں قساوت کو ختم کرتا ہے، یعنی یہ انسان ملاکوتی بننا شروع ہو گیا ہے۔ کوئی بھی شخص ہو گریہ کر رہا ہے امام حسین علیہ السلام کے غم میں، عرفاء اور اساتذہ عرفان بیان کرتے ہیں وہ ملاکوتی آہستہ آہستہ انسان بن رہا ہے۔ یہ خیال نہ کرے کہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم اس کے باطنی حالات سے واقف نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اور عبد کا معاملہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے اپنی رحمت واسعہ قرار دیا ہے، اور اس رحمت واسعہ کو حسن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ادارہ کیا ہے، چلایا ہے، اور حسن سے حسین اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس لیے یہ عرفاء بیان فرماتے ہیں کہ 12 ائمہ علیہ السلام میں حسین ایک ہی ہیں، صرف ایک ہی حسین رکھے، کیونکہ حسن جنم لے گا تو اس وقت یہ رحمت وسیع پیمانے پہ اس عبد کو تمام کے تمام ان قساوتوں، قسافتوں اور نجاست اور قباحتوں سے آہستہ آہستہ دور لے جائے گی۔ لہٰذا ہر دور میں تا قیامت اگر حرارت، اگر قلب کی رغبت اور شوق اور میلان کے ساتھ انسان نے یزیدیت، طاغوتیت، نجاست اور اس پلیدگی سے دور ہونا ہے تو دامن امام حسین علیہ السلام اسے تھامنا ہوگا۔ لہذا اس گریے کے نتائج اور اس کے اثرات، اس کے اوپر خصوصی توجہ کرے، اپنی حالت پہ غور کرے کہ جب اس نے گریہ امام حسین علیہ السلام پر کیا تو دل کے اندر کیا نرمی کا ایک احساس پایا۔ اب اگر اپنے دل کو اس نے اگلے مرحلے میں داخل کر لیا قلب کو، تو یہاں پہ اب اور آگے سفر کر سکے گا، اور وہ سفر کیا ہے؟ وہ سفر یہ ہے کہ عمل کی طرف آئے، یعنی بعض آغاز میں اعمال اپنے لیے قرار دے، مثلا زیارت عاشوراء، زیارت وارثہ، یا اسی طریقے سے کوئی بھی ایک چھوٹی زیارت وہ اپنے لیے بالخصوص 40 دنوں کے لیے وظیفہ قرار دے دے، لیکن اس کو انجام دے باقاعدگی سے، تسلسل کے ساتھ انجام دے، اگلے مرحلے میں اس سطح کے اوپر قدم رکھے کہ وہ مثال کے طور زیارت عاشوراء انتہائی ایک مؤثر بہترین انسان کے لیے زیارت ہے، زیارت وارثہ ہے، امام حسین علیہ السلام سے منسلک دیگر زیارتیں ہیں، اس سے ایک انسان تعلق پیدا کرے، کیونکہ خود زیارت کے اندر بہت عظیم اور وسیع پیغام وہ پنہاں ہیں، پوشیدہ ہیں۔ تیسرا مرحلہ، اب چونکہ گریہ جاری رہے گا، اس عمل میں رونق انسان اپنے اندر محسوس کرتا چلا جائے گا، اور یہاں سے وہ پھر ملکیت سے ملکوتیت کی طرف آئے گا۔ ملک سے مراد یہ مادی جہان ہے، خاک ہے، مرتبہ خاکی کو کہتے ہیں ملک، اور اس سے آزاد ہونے کو کہتے ہیں ملکوتیت۔ پھر ملکوتیت کے مدارج ہیں، لہذا انسان کا قلب اگر سخت ہو تو خاک اس کی علامت ہے، وہ خاکی ہے، پھر اپنے اندر وہ حجر کے مرحلے کے اوپر، پتھروں کے مرحلے پر زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن یہاں سے وہ اپنے آپ کو بلند کرے۔ بلند کس کے ذریعے سے کرے گا؟ عشق اور محبت امام حسین علیہ السلام اور ان کے غم کی جو
ایک حدت اور تلخی اس کو تکلیف کے ساتھ اور حزن کے ساتھ ایک آنسوں کے بہانے کی طرف لے کے جائے گی، یہاں سے وہ ملاکوتی سفر اپنا آغاز کرے گا۔ لہٰذا اس ملاکوتی سفر میں پھر دامن تھامے امام حسین علیہ السلام کا، لیکن اب ایک زیارت کے ذریعے، اب ائمہ علیہ السلام کی عطا کردہ تعلیمات کے ذریعے سے وہ دامن تھامے۔ اس لیے اپنے لیے ان ایام میں ایک عمل کے اعتبار سے کسی ایک زیارت کا انتخاب انسان کر سکتا ہے۔ نمبر 3، اب اس کے بعد پھر آگے لیکن گریہ جاری رکھے گا، کیونکہ یہ گریہ ہے کہ جو زمین قلب کی زمین کو نرم کر رہا ہے، زمین قلب کو ہموار کر رہا ہے، اس لیے یہ جب تک جاری رہے گا اس کا دل اس امر کے حوالے سے نرم ہوتا چلا جائے گا۔ تیسرے مرحلے کے اوپر وہ اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی بالخصوص اہداف ہے، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی نہضت ہے، اس سے وابستہ کرنے کی طرف آ جائے، یعنی ان کی ہدف کو اپنا ہدف قرار دے، ان کی قربانی کو اپنے لیے بے مثال قربانی انسان قرار دینا شروع کر دے، ان کے لیے اہتمام کو، ان سے تعلق جوڑنے کے لیے دیگر افراد کو امام کی طرف دعوت دینے کے لیے اپنے آپ کو حاضر کرے، یعنی حسینی رنگ کو آشکار کرنا شروع کر دے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے صرف شرکت کی حد تک ہے، اس میں بھی مذائقہ نہیں ہے، اس میں بھی قدغن نہیں ہے، ٹھیک ہے شرکت بھی بہت ایک اثر رکھتا ہے، وہی پہلا مرحلہ، لیکن اگلا مرحلہ اب تنہائیوں کو آباد کر رہا ہے ذکر امام حسین علیہ السلام سے۔ اس سے اگلا مرحلہ کہ اب اپنے آپ کو اعلانیہ طور پہ حسینی رنگ میں ڈھلا ہوا ایک عظیم سطح اور مرتبے سے ہمکنار ہونے کی سعی اور کوشش کرنے والا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، لہذا اب اس کے رنگ مختلف ہوں گے، اس کی باتیں جو ہیں وہ اپنے اس استطاعت کے مطابق ہیں کہ جس سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ بس یہ ہیں معنوی اثرات انسان کے۔ ابھی ان معنوی اثرات میں ہم ظاہر ہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈسکس کر رہے ہیں۔ علماء نے اگرچہ اور کئی پہلو ذکر کیے ہیں اور کئی وظیفے ذکر کیے ہیں جو ممکن ہے کہ ہماری دسترس میں نہ آئیں، لیکن یہ 3 مرحلے یا 4 مرحلے یا بعض اور بھی ہم آگے بات کو پھیلا سکتے ہیں، یہ عمومی ان ایام میں ہماری دسترس میں ہیں۔ مثال کے طور پہ عزاداری میں اس عزاداری کے رنگ کو سب سے زیادہ قبول کریں کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی جانب سے آئی ہے، مثلا حزن اور غم کو برپا کرنا، مصائب کا اہتمام، ضروری نہیں ہے مصائب کا اہتمام فقط مجلس سے ہو، آج کے دور میں سوشل میڈیا ہے، مصائب کا اہتمام کسی ایک اچھے کلپ سے ہو سکتا ہے، کسی ایک اچھے منظر سے ہو سکتا ہے۔ دل میں اگر غم کا احساس پائیں، گریہ تک پہنچانے کی کوشش کریں، یہ بہت اہم پہلو اور نکتہ ہے کہ جب بھی غم کا اندر ایک احساس پائیں، تنہائیوں میں بیٹھے ہوئے ہوں، کیونکہ غم کا یہ ایک احساس ایک غمگین منظر کو دیکھ کے بھی ابھر سکتا ہے، ایک غمگین آواز کو سن کے بھی ابھر سکتا ہے۔ غم کا احساس پائیں تو اسے کہاں تک پہنچائیں؟ کوشش کریں کہ وہ گریہ کی سطح کے اوپر آئے تاکہ قلب کی زمین بھی ہموار ہو، امام حسین علیہ السلام سے ایک تعلق بھی اللہ کی بارگاہ میں شدید قائم ہو۔ لہذا اس گریہ کے معنوی اثرات، اس کے اوپر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، ہم صرف ان 2-3 نکات کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، لیکن ماہ مبارک محرم میں آغاز ہی میں اپنے وجود کے اندر عہد و پیمان باندھیں، یا جیسے کہ اساتذہ اخلاق و عرفان ذکر کرتے ہیں، برنامہ ریزی کریں، یعنی شیڈیول بنائیں اپنے لیے، بہت اس کے اوپر تاکید کرتے ہیں۔ اور یہ جو آغاز محرم کے جو بزرگ اساتذہ نے حوزہ علمیہ میں بھی نصیحت طلاب کو فرمائی ہے، اس میں تکرار کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ برنامہ ریزی کریں۔ برنامہ ریزی سے کیا مراد ہے؟ جیسے آپ اپنے 24 گھنٹوں کا ایک شیڈیول بناتے ہیں، اتنے بجے میں آفس جاؤں گا، آفس سے پھر یہ والا کام کروں گا، شام کو ادھر گھر آؤں گا، گھر والوں کے ساتھ یہ سارا شیڈیول ہے۔ محرم الحرام امام حسین علیہ السلام اس کے لیے حتماً برنامہ ریزی کریں۔ ایک برنامہ ریزی مجلس کے حوالے سے تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اور رائج ایک برنامہ ریزی ہے، جو اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے یہ تو اپنے لیے شقاوت کا ایک اہتمام کرتا ہے، کیونکہ ادھر تو معاشرہ بھی اس کو لے کے جا رہا ہے ان مجالس کی محافل تک۔ لیکن انہی کے اندر برنامہ ریزی کیسے کریں؟ گریہ کے ذریعے سے اپنے دل کو نرم کرنا بہت ایک عظیم ذریعہ ہے
یہ در اور یہ دروازہ اور یہ راہ یہ طول سال کھلی ہے، لیکن محرم الحرام کی آمد اور اس کے اندر جو اہتمام ہے یہ خود معاشرے کی اساس میں انسان کے لیے اس مرحلے کو ایجاد کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک پہلو ہو گیا برنامہ ریزی کے باب سے۔ دوسرا برنامہ ریزی کے باب سے کیا نکتہ ہے؟ ایک عمل بلا مختصر کیوں نہ ہو لیکن تسلسل کے ساتھ ہو۔ مثلا نماز فجر کے بعد میں ایک زیارت کو پڑھوں گا، یا یہ کہہ لے کہ میں مغرب کے بعد یا سونے سے پہلے یا دوپہر کے کسی بھی ٹائم اپنی توجہ کرے امام کی طرف اور اس کا انتخاب کرتے ہوئے تجدید عہد کی کوشش کرے، اس کے مطالب سے امام حسین علیہ السلام کی طرف توجہ کامل کر کے امام کے لیے اس زیارت کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ نمبر 3 کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو حسینیت میں ڈھالنے کا عزم کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کے ہدف کو اپنا ہدف قرار دے، امام کے غم کو اپنا غم قرار دے، ہر چیز اس کے لیے امام حسین علیہ السلام بن جائے، ان کو دیکھ کر ہر چیز کو وہ اختیار کر رہا ہو۔ یہ اگر وہ ان چند ایام میں پریکٹس کرنا شروع کر دے، تمرین کرنا شروع کر دے، تو انسان اپنے نفس کے اندر بہت گہرے معنوی اثرات پائے گا کہ جس کی تاثیر ایک مدت وہ اپنے زندگی اور اپنے ایام حیات میں ملاحظہ کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ہمیں ان محرم الحرام کے ایام میں اس طریقے سے اعمال کی توفیق عنایت فرمائے کہ جس طرح سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔